رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ ٹرین پوری رفتار سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر کبھی دور کبھی لمحے سب کوئی دوبارہ تاریکی میں ڈوب جاتا۔ پٹڑیوں پر دوڑتے پہیوں کی مسلسل آواز ڈبے میں ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ اے سی کوچ کے زیادہ تر مسافر نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ کسی کی گردن ایک طرف جھکی ہوئی تھی، کوئی کمبل اوڑھے گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں بے فکر پڑا تھا، جب ایک عمر رسیدہ شخص کھڑکی کے شیشے سے سر لگائے تسبیح پڑھتے پڑھتے اونگنے لگا تھا۔ مگر ان سب کے درمیان کھڑکی کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا ایس پی فہد رضا جاگ رہا تھا۔ اس کی نظریں باہر ضرور تھیں، مگر وہ اندھیرے کو نہیں بلکہ اپنے ماضی کو دیکھ رہا تھا۔ 4 سال گزر چکے تھے، مگر وقت اس کے لیے وہیں رک گیا تھا جہاں اس نے آخری بار اسما کو زندہ دیکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرانا بٹوا نکالا۔ بٹوے کے اندر ایک چھوٹی سی تصویر تھی۔ تصویر میں اسما ہنس رہی تھی۔ اس کے بال ہوا سے بکھرے ہوئے تھے اور وہ کیمرے کی طرف دیکھنے کی بجائے فہد کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تصویر اس دن کی تھی جب دونوں شادی کے بعد پہلی بار مری گھومنے گئے تھے۔ فہد کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے تصویر کو چند لمحے دیکھا اور پھر آہستہ سے واپس بٹوے میں رکھ دیا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ اسما ہمیشہ کہا کرتی تھی، تم ہر بات کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہو، کبھی کبھی ہنس بھی لیا کرو۔ اور وہ جواب دیتا، جب تم ساتھ ہوتی ہو تو ہنسنا خود بخود آ جاتا ہے۔ اسما پھر شرارت سے کہتی، اچھا تو پھر ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ اس وقت دونوں کو کیا معلوم تھا کہ قسمت ان سے یہ وعدہ اتنی جلدی چھین لے گی۔ فہد نے آنکھیں بند کی تو ماضی کے دریچے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ اس کی ملاقات اسما سے کسی فلمی انداز میں نہیں ہوئی تھی۔ ایک بینک میں ڈاکے کے مقدمے کی تفتیش کے دوران وہ وہاں گیا تھا جہاں اسما اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی۔ پہلی ملاقات صرف چند منٹ کی تھی، مگر اسما کی صاف گوئی اور اعتماد نے فہد کو متاثر کیا تھا۔ بعد میں ایک بار پھر ملاقات ہوئی، پھر دونوں کے خاندان ملے اور سادگی سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد کی زندگی بھی عام لوگوں جیسی تھی۔ کبھی بجلی کا بل زیادہ آنے پر دونوں بیٹھ کر حساب لگاتے، کبھی بازار جاتے ہوئے راستے میں چائے پی لیتے، کبھی رات کو چھت پر بیٹھ کر مستقبل کے خواب دیکھتے۔ اسما کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محبت تھی۔ اگر فہد ڈیوٹی سے تھکا ہوا واپس آتا تو وہ اس کی پسند کی چائے بنا کر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ جاتی۔ اسے معلوم تھا کہ فہد زیادہ باتیں نہیں کرتا، مگر خاموشی میں بھی وہ اس کی تھکن سمجھ لیتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد بھی ان دونوں کے درمیان وہی محبت تھی۔ اگرچہ فہد کی ملازمت خطرناک تھی اور وہ کئی دن گھر سے باہر رہتا، مگر اسما نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ ہمیشہ اسے کہتی، ایمانداری سے کام کرنا، باقی اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ فہد جب بھی کسی مشکل آپریشن پر جاتا تو اسما خاموشی سے اس کے لیے دعا کرتی رہتی۔ وہ خود بھی مضبوط دل کی عورت تھی، مگر شوہر کی فکر اسے ہر وقت رہتی تھی۔ ٹرین ایک جھٹکے سے ہلکی سی لرزی، شاید کسی کراسنگ سے گزری تھی۔ فہد نے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رات پہلے سے زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ اس نے سر سیٹ سے ٹیکا دیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ 4 سال پہلے کی وہ شام پھر اس کے سامنے آ گئی۔ اس دن اسما فون کر کے کہا تھا، آج جلدی آ جانا، میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے۔ فہد نے وعدہ کیا تھا، مگر اچانک ایک ہنگامی میٹنگ آ گئی۔ اس نے اسما کو دوبارہ فون کیا کہ اس کا نمبر بند تھا۔ پہلے اسے لگا شاید بیٹری ختم ہو گئی ہوگی، پھر رات گئے ایک کال آئی جس نے اس کی پوری دنیا بدل دی۔ اسے صرف اتنا بتایا گیا کہ اسما پر حملہ ہوا ہے۔ جب وہ اسپتال پہنچے تو سفید چادر اس کے انتظار میں پڑی تھی۔ اس دن کے بعد نہ اس کا گھر رہا، نہ زندگی رہی۔ پولیس نے اپنی کارروائی کی، رپورٹیں بنی، بیانات لیے گئے، مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ ہوئی، مگر آخر میں فائل پر ایک لفظ دیا گیا، نامعلوم ملزمان۔ فہد نے کبھی اس فیصلے کو دل سے قبول نہیں کیا۔ اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات اس سے چھپ گئی ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ڈبے کے دروازے کی طرف سے ایک مانوس آواز بھری، چائے گرم چائے، چائے لے لیں۔ فہد کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، آواز دوبارہ آئی، چائے گرم چائے۔ یہ صرف ایک آواز نہیں تھی، یہ اس کے ماضی کی باز گشت تھی۔ وہ چند لمحوں تک بے حرکت بیٹھا رہا۔ دل کی دھڑکن معمولی سے کم وہیں زیادہ ہو چکی تھی۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ وہ 4 سال بعد بھی ایک آواز سن کر اس قدر بے قابو کیوں ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس آواز کا اتار چڑھاؤ، لہجہ اور نرمی بالکل اسما جیسی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی نشست کا ہتھ پکڑا، گہرا سانس لیا اور نظریں دروازے کی طرف اٹھا دیں جہاں چائے بیچنے والا ایک عورت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ عورت آہستہ آہستہ فہد کی نشست کے قریب آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کیتلی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈسپوزیبل کپ۔ وہ ہر مسافر کے سامنے رکتی
رکتی، چائے ڈالتی، پیسے لیتی اور خاموشی سے آگے بڑھ جاتی۔ جب وہ فہد کے سامنے پہنچی تو اس نے بھی معمول کے مطابق کہا، صاحب چائے لے لیں۔ فہد نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے جیب سے پیسے نکالتے ہوئے کہا، ایک کپ دے دیجیے۔ عورت نے کپ میں چائے ڈالی اور اس کی طرف بڑھ دی۔ فہد نے کپ لیتے ہوئے پہلی بار اس کے ہاتھوں پر نظر ڈالی۔ ہاتھوں کی رنگت دھوپ سے دب چکی تھی اور انگلیوں پر معمول جلنے کے نشان تھے۔ یہ برسوں کی محنت کی گواہی دے رہی تھے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، تم کب سے یہ کام کر رہی ہو؟ عورت نے مختصر جواب دیا، کافی عرصے سے۔ روز اسی ٹرین میں آتی ہو؟ جی۔ تھک نہیں جاتی؟ عورت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، روزگار میں تھکن دیکھنے لگیں تو بھوکے کے رہ جائیں گے۔ یہ جملہ سنتے ہی فہد کے دل میں ایک چبھن سی اٹھی۔ اسما بھی مشکل وقت میں تقریباً یہی بات کہا کرتی تھی۔ فہد نے فوراً اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ وہ خود کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ ہر مشابہت کو اسما سے جوڑنا درست نہیں۔ عورت آگے بڑھ گئی مگر فہد کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی۔ وہ جس مسافر سے بھی بات کرتی نہایت ادب سے پیش آتی۔ کسی بچے نے اضافی چینی مانگی تو اس نے مسکرا کر دے دی۔ ایک بوڑھے شخص نے کپ پکڑنے میں دقت محسوس کی تو اس نے اپنے ہاتھ سے کپ اس کے قریب رکھ دیا۔ اس کے ہر انداز میں ایک عجیب سی شائستگی تھی۔ فہد کی یادوں میں اسما کا چہرہ پھر ابھر آیا۔ وقت کتنی جلدی گزر گیا۔ 4 سال پہلے تک وہ ہر روز اسما کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا تھا اور آج وہ ایک اجنبی عورت کی آواز میں اپنی کھوئی ہوئی زندگی تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ٹرین ایک بڑے اسٹیشن پر رکی۔ کئی مسافر نیچے اتر گئے۔ عورت بھی خالی کیتلی لے کر پلیٹ فارم پر اتر گئی۔ فہد چند لمحے تذبذب میں بیٹھا رہا، پھر وہ نیچے آ گیا۔ اس نے اتنا فیصلہ رکھا کہ عورت کو اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو۔ وہ سیدھی پلیٹ فارم کے آخری کونے میں بنے ایک پرانے چائے کے اسٹال پر گئی۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی خاموشی سے کیتلی بھرنے لگا۔ دونوں کے درمیان صرف اتنی بات ہوئی، ابا چینی کم رہ گئی ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، اگلے اسٹیشن سے لے لیں گے۔ فہد نے غور کیا کہ عورت نے اس بوڑھے کو ابا کہا تھا۔ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ وہ واپس پلٹی اور ٹرین کی طرف چلنے لگی۔ اسی لمحے تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ اس کا دوپٹہ چند لمحوں کے لیے سر سے ہٹ گیا۔ عورت نے فوراً اسے سنبھال لیا مگر اس ایک لمحے میں فہد کا اس کا آدھا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چہرہ پہلے سے کمزور ضرور ہو گیا تھا مگر پیشانی کو، ان آنکھوں کو اور کھوڑی کے قریب موجود اس ننھے سے دل کو وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، اسما۔ عورت کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس کے کندھے ہلکے سے لرزے مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ تیزی سے ٹرین میں چڑھ گئی۔ فہد کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اگر یہ اسما تھی تو 4 سال پہلے کس کی میت دفنائی گئی تھی؟ اور اگر یہ اسما نہیں تھی تو اس کے نام پر پکارنے سے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں ٹھہر گئی؟ ٹرین نے سیٹی دی تو فہد بھی واپس اپنے ڈبے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں صرف حیرت نہیں تھی بلکہ برسوں بعد ایک امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اس سفر کے ختم ہونے سے پہلے وہ اس عورت سے سچ ضرور پوچھے گا، چاہے جواب اس کی زندگی بدل دے یا اسے ہمیشہ کے لیے توڑ دے۔ ٹرین اپنی آخری منزل کے قریب پہنچ رہی تھی مگر فہد کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا۔ اس نے پوری رات ایک لمحہ بھی نہیں سویا۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اپنی نشست سے اٹھا اور اس ڈبے کی طرف چل دیا جہاں چائے بیچنے والی عورت موجود تھی۔ اس وقت زیادہ تر مسافر سو رہے تھے۔ عورت خالی کپ جمع کر رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے سر اٹھایا۔ فہد چند لمحے خاموش اسے دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ عورت نے نظریں جھکا لی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ فہد کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ اگر تم اسما نہیں ہو تو میں ابھی واپس چلا جاتا ہوں، لیکن اگر تم اسما ہو تو خدا کے لیے مجھے مزید سزا مت دو۔ میں 4 سال سے ہر دن مر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی عورت کے ہاتھ سے کپ نیچے گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگلے اسٹیشن پر اتر جائیے، میں بھی اترتی ہوں۔ ٹرین رکی تو دونوں پلیٹ فارم کے ایک ویران کونے میں جا بیٹھے۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ آخر کار عورت نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ ہٹایا۔ فہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ واقعی اسما تھی۔ اسما بھی رونے لگی۔ فہد نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم زندہ تھی؟ پھر مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ اسما نے سر جھکا لیا۔ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا فہد، میں تمہیں بچا رہی تھی۔ فہد حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسما نے گہرا سانس لیا اور بولی، آج میں تمہیں وہ سچ بتانے جا رہی ہوں جو میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ شادی سے پہلے میری زندگی میں ایک لڑکا آیا تھا۔ میں نے اسے پسند ضرور کیا تھا مگر جب مجھے اس کی اصلیت معلوم ہوئی تو میں نے ہمیشہ کے لیے اس سے تعلق ختم کر دیا۔ پھر میری تم سے شادی ہو گئی۔ میں تم سے سچی محبت کرنے لگی۔ میں نے سوچا وہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں کبھی نہیں بتایا۔ اسما چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، 4 سال پہلے وہ اچانک واپس آ گیا۔
اس نے میرا راستہ روکا اور کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ نہ گئی تو وہ تمہیں میرے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا اور پھر تمہیں قتل بھی کر دے گا۔ پہلے مجھے لگا وہ صرف دھمکیاں دے رہا ہے، مگر ایک دن اس نے واقعی مجھے اغوا کر لیا۔ اس نے مجھے ایک سنسان فارم ہاؤس میں قید رکھا۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ اگر میں اس کی نہ ہوئی تو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دے گا۔ فہد خاموش بیٹھا رہا، سنتا رہا۔ اسما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک رات میں نے اسے اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ اگلے دن تمہیں بھی وہاں لے آئیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے سامنے تمہیں مار دیں تاکہ میں ساری زندگی ان کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو جاؤں۔ اس رات میری جان سے زیادہ مجھے تمہاری جان کی فکر تھی۔ جب وہ سب سو گئے تو میں نے کمرے میں رکھا مٹی کا تیل پورے مکان میں پھینک دیا اور آگ لگا دی۔ آگ پھیلتے ہی ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ میں پچھلی دیوار پلانگ کر بھاگ گئی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ آگ میں ایک عورت کی جلی ہوئی لاش ملی تھی اور سب نے سمجھ لیا کہ وہ میری لاش ہے۔ فہد کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تم میرے پاس کیوں نہیں آئیں؟ اسما نے جواب دیا، میں کئی بار تمہارے پاس آنا چاہتی تھی، مگر مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ لوگ مجھے زندہ دیکھ لیں گے تو دوبارہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے سوچا اگر دنیا مجھے مردہ سمجھتی رہے تو شاید تم محفوظ رہو گے۔ میں ہر روز دودھ رہ کر تمہارے لیے دعا کرتی رہی۔ ایک نیک دل بزرگ نے مجھے پناہ دی۔ انہی کے ساتھ رہتے رہتے میں نے چائے بیچنا شروع کر دی تاکہ اپنا گزارا کر سکوں۔ فہد نے نم آنکھوں سے پوچھا، پھر اب واپس کیوں آئی؟ اسما نے کہا، 6 ماہ پہلے مجھے معلوم ہوا کہ وہ شخص ایک پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے۔ تب پہلی بار مجھے لگا کہ اب تم خطرے میں نہیں ہو۔ میں کئی بار تمہارے سامنے آنے نکلے مگر ہار بڑھ گئی۔ شاید تم مجھ سے نفرت کرو گے۔ فہد نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نفرت؟ میں نے 4 سال صرف تمہاری یاد میں گزارے ہیں۔ اگر تم ایک بار بھی مجھے سچ بتا دیتی تو شاید ہم اتنے سال الگ نہ رہتے۔ اسما روتے ہوئے بولی، میں نے ہر تکلیف برداشت کر لی مگر تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ فہد نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ دونوں دیر تک خاموش کھڑے روتے رہے۔ 4 سال کی جدائی ایک ہی لمحے میں آنسوؤں کی صورت بہہ گئی۔ پھر فہد نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اب کہیں نہیں جانا۔ اب جو بھی ہوگا ہم دونوں ساتھ مل کر برداشت کریں گے۔ اسما نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ برسوں بعد دونوں ایک ساتھ پلیٹ فارم سے باہر نکلے۔ کبھی کبھی محبت کو اپنی منزل تک پہنچنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے، مگر اگر محبت سچی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن اپنے بچھڑے ہوئے انسان کو دوبارہ ضرور ملا دیتی ہے۔